السلام علیکم. ویلکم ٹو پاتھ ٹو پیراڈائز. سبق 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عیادت کے آداب. اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن بیمار ہو تو اس کی عیادت یعنی بیمار پرسی کریں. مریض کے لیے اس طرح دعا کریں: اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما. تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں. ایسی شفا دے جو بیماری کو باقی نہ رہنے دے. 7 دفعہ یہ دعا بھی پڑھے، جس کو مریض سنے اور آمین بھی کہے. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. میں عظمت والے اللہ سے جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا عطا کرے. حدیث: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی ودعا استجب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رات کو سو کر کسی کی آنکھ کھلے اور وہ اس وقت کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے بخش دے. یا کوئی اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ دعا و التجا قبول فرمائی جائے گی. اس کے بعد اگر وہ ہمت کر کے اٹھ جائے اور وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز بھی ضرور قبول ہوگی. اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو آنکھ کھلنے پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تمجید اور تسبیح و تحمید اور اس کی مدد کے بغیر اپنی عاجزی اور بے بسی کے اعتراف کے کلمے پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی دعا مانگے یا کوئی اور دعا کرے تو وہ ضرور قبول فرمائی جائے گی. اسی طرح اس وقت وضو کر کے جو نماز پڑھی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی. بعض اکابر کا یہ ارشاد ہے کہ جس بندے کو یہ حدیث پہنچے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل خاص عطیہ سمجھے اور آپ کی اس بشارت پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے استغفار و دعا کی مقبولیت کی دولت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے. حضرات انبیاء کے بارے میں عقیدے. نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے خاص لوگوں کو چن کر اپنا نبی و رسول بنایا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا. وہ تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے حکم بندوں کو سناتے ہیں اور ان کو صحیح اور سیدھا راستہ بتاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے معجزہ بھی دکھاتے ہیں. نبیوں کو ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے. نبی و رسول بہت سے آئے اور ہر علاقے اور دور
اور دور میں آئے، مگر ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے اس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو ہم مانتے ہیں۔ نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ السلام علیکم۔ Please like, share and subscribe to our channel.